بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کے موضوع پر جناب حسن شگری صاحب کے ساتھ میری جو پوڈ کاسٹ 7 جولائی کو نشر ہوئی تھی، اس پر بہت سے سوالات، اشکالات اور اعتراضات موصول ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ سوالات اور اعتراضات کے جوابات دیے تھے میں نے ایک ویڈیو میں، اسی سلسلے کی یہ دوسری ویڈیو ہے جس میں کچھ دیگر سوالات کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت علی جب خلیفہ بنے تو انہوں نے عبید اللہ ابن عمر کا جو مقدمہ کھول لیا تھا، اس پر میں نے لکھا کہ وہ فیصل ہو چکا تھا، اس کا فیصلہ ہو چکا تھا، وہ شریعت کے مطابق اس مقدمے کو بند کر دیا گیا تھا اور حضرت علی نے 12 سال بعد اس کو دوبارہ کھول لیا تھا۔ تو اس پر یہ کہا گیا کہ اس مقدمے کو شرعی طور پر بند نہیں کیا گیا تھا اور شرعی تقاضے پورے کیے بغیر اس کیس کو دبا دیا گیا تھا، تو حضرت علی نے پھر اس کو دوبارہ کھولا۔ حقائق اس کے مختلف ہیں۔ طبری نے اس کو مکمل طور پر لکھا ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جب عبید اللہ ابن عمر نے ابو لولو فیروز نے جب حضرت عمر کو شہید کر دیا تو عبید اللہ ابن عمر نے اس شک کی بنا پر کہ اس میں ایرانی ایلیمنٹ جو ہے وہ شامل ہے، ایرانی لوگوں نے مل کر یہ سازش کی ہے مدینہ کے اندر، اور ہرمزان اس میں سے ایک ہے، اور اس کے کچھ ایویڈنسز بھی ملے تھے کہ ان کی آپس میں میٹنگز ہو رہی تھیں، تو انہوں نے غصے میں آ کر ہرمزان اور ایک دو اور ایرانی لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ اس پر جو تھا وہ مقدمہ قائم ہوا تھا اور پھر اس کا باقاعدہ شرعی تقاضوں کے مطابق اس کا فیصلہ ہوا تھا۔ طبری نے اس کی تفصیل لکھی ہے، یہ میں پڑھ رہا ہوں طبری کی جلد 4 صفحہ نمبر 243 اور 244 سے، کہ جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو انہوں نے ہرمزان کے بیٹے کو بلایا اور عبید اللہ ابن عمر کو اس کے حوالے کر دیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ حضرت عثمان نے اس سے کہا کہ اے میرے بیٹے، یہ تمہارے والد کا قاتل ہے، یعنی عبید اللہ کو اس کے حوالے کیا، اور تم ہم سے سب سے زیادہ اس کے حقدار ہو، جاؤ اور اسے قتل کر دو۔ چنانچہ میں اسے لے کر نکلا اور لوگوں میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو میرے ساتھ نہ ہو، یعنی سب لوگ ساتھ چل پڑے، مگر وہ سب اس کے بارے میں مجھ سے سفارش کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کیا مجھے اس کے قتل کا حق حاصل ہے؟ وہ بولے ہاں، اور انہوں نے عبید اللہ کو برا بھلا بھی کہا۔ میں نے کہا تو کیا تم اسے مجھ سے بچا سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ پھر انہوں نے عبید اللہ ابن عمر کو اور برا بھلا کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تب میں نے اسے اللہ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیا، یعنی ہرمزان کا بیٹا کہہ رہا ہے، پھر میں نے اسے اللہ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیا، تو ان لوگوں نے مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، بخدا میں لوگوں کے سروں اور ہاتھوں پر سوار ہو کر گھر پہنچا، یعنی لوگوں نے خوشی سے اس کو اٹھا لیا کہ ابن عمر کو اس نے معاف کر دیا۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ باقاعدہ شرعی تقاضوں کے مطابق قاتل جو تھا وہ ورثاء کے حوالے کر دیا گیا کہ جاؤ اسے قتل کر دو، اور پھر لوگوں کی سفارش پر اس نے چھوڑ دیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو حضرت ابن عمر کا یہ جو مقدمہ تھا یہ بند ہو گیا تھا۔ اب 12 سال کے بعد جب حضرت علی خلیفہ بنے تو ایک طرف تو ان پر حضرت عثمان کے قاتل ان سے قصاص لینے کا مطالبہ تھا، اور قاتل بھی وہ جو ہاتھ کھڑے کر کے کہتے تھے کہ ہم نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے، تو ان سے لوگ مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ ان سے قصاص لیں، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی وقت نہیں آیا۔ اور دوسری طرف وہ ابن عمر کے اس قتل کے مقدمے کو کھول لیا انہوں نے دوبارہ 12 سال کے بعد، جس کو شرعی طور پر فیصل کر دیا گیا تھا، نمٹا دیا گیا تھا۔ تو یہ ہے ساری صورتحال۔ تو اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے اب کیا رائے قائم کرنی ہے، کیونکہ حقائق جو ہیں وہ یہ ہیں، اور ہمیں تو حقائق تک ہی محدود رہنا ہے۔ دوسرا سوال یہ پیش کیا گیا کہ یزید کو دیکھ کر یزید نے ابن زیاد کو کیا سزا دی؟ جب یزید اس بات پر رضامند نہیں تھا کہ حضرت حسین شہید کیے جاتے اور وہ اس پر دکھی بھی تھا، تو ابن زیاد کو اس نے کیا سزا دی؟ ابن زیاد کو اس نے کوئی سزا نہیں دی،
صرف برا بھلا کہا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو حکومتوں کا نظام ہوتا ہے اس میں بہت سی، یعنی یہ ایک عملی نوعیت کی چیز ہے، بہت سی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر تو بالکل بے بنیاد قسم کا کوئی تجاوز کرے، کوئی آپ کا اہلکار، کوئی گورنر، کوئی پولیس آفیسر، کوئی بالکل بے بنیاد قسم کا اقدام کرے تو اس کی سخت سرزنش ہوتی ہے، اس کو سخت اس کا محاسبہ کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز کی بنیاد موجود ہو، لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہوں، بغاوت موجود ہو، تو اس صورت میں پھر جب تجاوز ہوتا ہے تو اس میں صرف تجاوز کی مذمت کی جاتی ہے، سزائیں اس طرح سے نہیں دی جاتی۔ ابن زیاد کے اوپر مسلم بن عقیل نے اس سے پہلے حملہ کیا تھا، گورنر ہاؤس پر باقاعدہ اپنے لوگوں کو لے کر حملہ کیا تھا، جس کو ابن زیاد نے بڑے طریقے سے قابو کر لیا تھا۔ اب حضرت حسین کوفہ آ رہے تھے، اب اور ایک اور بڑا مسئلہ پیش آنے والا تھا اور اس نے اس کو بھی کنٹرول کر لیا تھا۔ تو بنیاد تو موجود تھی کہ ایک بہت بڑی بغاوت ہونے والی تھی، تو اس نے اس میں ابن زیاد نے ایکٹیولی رول پلے کرتے ہوئے یہ سارا مسئلے کو حل کر لیا۔ اب اس میں تجاوز ہوا، بہتر صورت اختیار نہیں کی اس نے، تو اب بہتر صورت یہ ہوتی کہ وہ حضرت حسین کو گرفتار کر لیتا، دمشق بھیج دیتا، تو یہ زیادہ بہتر صورت ہو جاتی۔ لیکن اس نے بہتر صورت اختیار نہیں کی، لیکن بنیاد موجود ہے کہ وہ اس نے یہ اقدام کیوں کیا۔ تو اس بنا پر اگر ان باتوں پر بھی اہلکاروں کو اور ذمہ داران لوگوں کو سزائیں ملنے لگیں تو وہ ریلیکٹنٹ ہو جاتے ہیں، ہچکچاتے ہیں، آئندہ جب اس قسم کی صورتحال پیش آئے تو پھر وہ اس میں ہچکچاتے ہیں کہ ہم کو اقدام نہ کریں، اس سے حکومتوں کو نقصان ہوتا ہے، تو مورائل اسے کہتے ہیں، مورائل ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو اس بنا پر انہوں نے یزید بن معاویہ نے ابن زیاد کو کوئی سزا نہیں دی تھی۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ حضرت حسین جو تھے وہ بغاوت کے لیے نہیں جا رہے تھے، بلکہ لوگوں نے جب ان کو بلایا تو انہیں یہ گمان تھا کہ بہت سے لوگوں نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے، تو میرے پاس اس بات کی گنجائش ہے کہ میں اپنی حکومت قائم کر لوں۔ اور پھر جب وہ وہاں پہ پہنچے تو پتہ چلا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ حکومت کی طرف ہو گئے ہیں، تو انہوں نے پھر واپسی چاہی، بلکہ واپسی کیا چاہی، وہ پھر دمشق کی طرف چل پڑے کہ یزید کی بیعت کر لیں، اور 90 کلومیٹر شام تک چلے گئے، وہاں عراق سے آگے تک چلے گئے، اور وہاں جو تھے پھر یہ جو کوفی تھے انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت حسین کو شہید کر دیا کہ کہیں حضرت حسین وہ خطوط یزید کے حوالے نہ کر دیں جس میں کوفیوں نے انہیں کوفہ آنے کی دعوت دی تھی، تو اس صورت میں ان کے نام آ جائیں گے اور وہ پکڑے جائیں گے۔ تو اس ڈر اور خوف سے انہوں نے حضرت حسین کو کربلا کے مقام پر شہید کر دیا۔ اب جو ان کہنا یہ ہے کہ کربلا جو ہے عراق اس طرف ہے، کربلا اس سے آگے ہے اور پھر آگے دمشق ہے، تو اگر حضرت حسین کوفہ آ رہے تھے تو پھر آگے کیوں چلے گئے؟ تو کربلا تک پہنچے ہیں تو وہاں ان کی شہادت ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ دمشق جا رہے تھے یزید سے بیعت کرنے کے لیے۔ یہ ایک تھیوری ہے جو محمود عباسی صاحب نے پیش کی تھی۔ اب اس پر یہ ایک سوال پیش کیا گیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ایویڈنسز اس کے، یعنی یہ جیوگرافیکل ایویڈنس ہے، اس کے اوپر ایک تھیوری قائم کی گئی ہے، مگر جو گواہیاں ہیں زندہ انسانوں کی، اس وقت کے زندہ انسانوں کی، وہ اس کے مطابق نہیں ہیں۔ حضرت حسین کے قافلے میں جو لوگ زندہ موجود تھے، حضرت زین العابدین ایک نوجوان آدمی تھے، ان کا بیٹا بھی تھا محمد باقر، اور محمد باقر بھی اتنے ہوش مند تھے کہ کچھ واقعات انہیں یاد بھی تھے، اور حضرت حسین کی بہن تھیں حضرت زینب، وہ بھی وہاں موجود تھیں، انہوں نے بھی لوگوں کو یہ واقعات سنائے۔ پھر عمر بن سعد تھا، یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص جو صحابی ہیں، ان کا بیٹا عمر بن سعد یا عمر بن سعد دونوں نام آتے ہیں، تو وہ وہاں پہ موجود تھا جس نے حضرت حسین کو روکا تھا اور یہ سارے مسئلے یہ حادثہ پیش ہوا تھا، یہ سارے لوگ وہاں موجود تھے۔ ان میں سے کوئی بھی اس تھیوری کے مطابق کوئی بیان نہیں دیتا، تاریخ میں اس بارے میں کوئی بیان نہیں ہے کہ حضرت حسین دمشق اس لیے کربلا اس لیے پہنچے تھے کہ آگے انہوں نے دمشق جانا تھا اپنے مرضی سے، اور وہ یزید کی بیعت کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور پھر کوفیوں نے آ کے حملہ کیا
اور ان کو شہید کر دیا۔ عمر بن سعد بھی ایسی کوئی بات نہیں کہتا، حضرت زینب بھی نہیں بتاتی، حضرت زین العابدین بھی نہیں ایسی کوئی بات بتاتے۔ تو محض تھیوری کے اوپر تو کوئی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی جب تک اس کے مطابق ایویڈنس موجود نہ ہو۔ پھر جو قرائن ہیں اس کے خلاف بھی ہیں، اس لیے کہ جو کوفہ کے جو لوگ تھے وہ کوئی ڈھکے چھپے باغی نہیں تھے۔ مسلم بن عقیل کے ساتھ ہزاروں لوگوں نے گورنر ہاؤس پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور گورنر ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے جو قبیلے کے سردار تھے انہوں نے پھر اوپر سے آوازیں دے کر اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ تو چھوٹا سا علاقہ ہوتا ہے تو وہاں پر ہر ایک دوسرے کو جانتا ہے، تو اس لیے ان سب لوگوں سے سب واقف تھے کہ کون ہیں جو مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے۔ اور چند ایک لوگ ہی بچ سکتے ہیں جن کا نام کہیں نہ آیا ہو، تو ان لوگوں، یہ اتنے سارے لوگوں کے ذریعے سے ان لوگوں تک بھی پہنچا جا سکتا تھا۔ اس لیے کوفیوں کو اس کا کوئی ڈر نہیں ہو سکتا کہ ہمارے نام آ جائیں گے۔ ان کے نام تو پہلے ہی ایکسپوزڈ تھے، آلموسٹ آل آف دیم، سب کے۔ کچھ رہ گئے ہوں گے تو ان کو انویسٹیگیٹ کرنا بھی اتنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ تھیوری جو ہے وہ بغیر شہادتوں کی جو گواہیاں ہیں لوگوں کی، بیانات، ان کی عدم موجودگی میں، اور پھر ان قرائن جو میں نے کرینہ بتایا کہ کوفی تو پہلے ہی ایکسپوز تھے، تو اس بنا پر یہ کوئی تھیوری قابل بھروسہ نہیں ہے۔ پھر اگلی بات یہ کی گئی ہے کہ حضرت معاویہ اور حضرت حسن کے درمیان خلافت کا جھگڑا نہیں تھا، تو پھر معاملہ خلافت پر ختم کیوں ہوا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اصل جو محرک تھا وہ تو خلافت کا حصول تھا، اور اس کے لیے قصاص عثمان کے نام پر یہ کھیل کھیلا گیا تھا۔ اب یہ محرکات کی بحث ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کی نیتوں اور محرکات کے اوپر بہت بات کی جاتی ہے، اور اسی کے ذریعے سے چیزوں کو طے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو نیت اور محرک ہوتا ہے وہ ایک چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، اور اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے میں نے اپنی جو میں یہ تاریخ پر کام کر رہا ہوں، کسی نیت پر کوئی بات ہی نہیں کی، میں نے محرکات کو طے کیا ہی نہیں ہے، سوائے یہ کہ کوئی شخص خود بتا دے، اس کا اپنا اعترافی بیان ہو کہ میں فلاں کام فلاں وجہ سے کر رہا ہوں، لیکن خود سے کسی کا کوئی محرک طے ہم نہیں کر سکتے۔ یہ لوگوں کے دلوں میں جھانکنے والی بات ہے، اور اس کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اگر حضرت معاویہ کے محرکات طے کریں گے تو پھر باقیوں کے بھی محرکات طے کیے جا سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت علی کو بھی اس بات کا قلق تھا کہ ان کو خلافت میں اگنور کر دیا جاتا ہے، اور جب خلیفہ کی سلیکشن ہوتی تھی وہ اس پر اپنے جو خفگی کا اظہار بھی کرتے تھے کہ مجھے اگنور کر دیا گیا۔ تو اب حضرت علی کے ہاں بھی یہ محرک موجود ہے، اور پھر ان محرکات ہی کی بنا پر بعض لوگ یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ حضرت عثمان کے قتل کے جو بینیفیشری تھے وہ حضرت علی تھے، کیونکہ ان کو خلافت مل گئی تھی، انہوں نے حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا بھی نہیں دی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سب کچھ پوٹینشلی چاہتے تھے۔ اب یہ بھی ایک محرک ہے جس کا اعتراف حضرت علی تو نہیں کرتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کے محرک کو طے کریں۔ اب اس سوال کا جواب کہ قصاص عثمان کا مسئلہ حضرت معاویہ کی خلافت پر کلمینیٹ کیوں ہوا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بالکل اگر آپ معاملات کو دیکھیں تو سیاست اور اقتدار کے اس کھیل میں یا اس معاملے میں ایک ہی شخص رہ گیا تھا جو امیر شام ہونے کی وجہ سے سب سے طاقتور پوزیشن پر تھا، تو نیچرلی یہی نتیجہ نکل سکتا تھا، وہ نکلا۔ یعنی حضرت علی نے کوشش کی کہ امیر شام کو کسی طریقے سے زیر نگین لے آئیں، لیکن وہ جب اس میں ناکام ہوئے، اور پھر عراقیوں نے حضرت حسن کے ذریعے دوبارہ کوشش کی کہ حضرت معاویہ کو کسی طرح سے دوبارہ سے کسی طرح شکست دے کے کوشش کی جائے، وہ اس میں بھی ناکام ہوئے۔ پھر حضرت حسن خود خلافت کو دستبردار کر دیا، انہوں نے حکومت سے دستبردار کر دیا، تو اب ایک ہی شخص رہ گیا تھا وہاں پہ، وہ تھے حضرت معاویہ، تو انہوں نے معاملات کی باغ ڈور سنبھال لی، اور پھر لوگوں سے بیعت لی کہ کیا آپ اس پہ راضی ہیں کہ میں خلیفہ بن جاؤں، تو سب لوگوں نے اس کے اوپر اس پہ راضی ہو گئے۔ تو وہ معاملات جو ہیں وہ خود بخود اس طرف چل پڑے ہیں، محرکات کو ہم نہیں دیکھیں گے۔ اب حضرت عثمان کے جو قاتل تھے ان سے قصاص لینے کا جو معاملہ تھا، کیا ایک جینون چیز نہیں تھی؟ یعنی اس کو بہانہ بنایا گیا، جب بہانہ بنانے کے لیے گراؤنڈ بھی تو مہیا کیے گئے نا،
کہ آپ ان سے قصاص بھی نہیں لے رہے ہیں اور ان کو حکومت میں شامل بھی کر رہے ہیں، اور اتنا بھی نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو علیحدہ کر دیں، یعنی اگر ان کو سزا نہیں دے سکتے تو خود کو ان سے علیحدہ کر لیں۔ یہ سب کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، تو پھر وہ خاندان جس کا آدمی قتل ہوا ہے اس نے تو اٹھ کے مطالبہ کرنا ہے نا کہ ہمارے آدمی کا قصاص لیا جائے۔ اب عبید اللہ ابن عمر کا بھی تو مسئلہ ایسے ہی ہے نا کہ ہرمزان ایک غیر آدمی ہے، یعنی کہ عرب بھی نہیں ہے، اس کا تو قصاص لیا جا رہا ہے، اور اس کے قصاص اس کی دیت ادا کرنے کے بعد، معاملہ ختم کرنے کے بعد بھی مقدمہ کھول دیا گیا ہے، لیکن دوسری طرف حضرت عثمان کا قصاص نہ لیا جا رہا ہے، نہ قاتلوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا جا رہا ہے۔ تو دوسری طرف پھر یہ مطالبہ بھی موجود ہے کہ ہمیں یہ ان سے قصاص لینا ہے۔ تو ایک جینون چیز موجود ہے۔ اب اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں وہ اللہ جانے اور وہ لوگ جانے، ہم نے تو صرف حالات اور واقعات کا مطالعہ کرنا ہے اور اس کے اوپر اپنا نقطہ نظر پیش کرنا ہے۔ تو یہ ایک بالکل نیچرل ایوولوشن ہے چیزوں کا کہ کس طریقے سے حضرت معاویہ نے قصاص کا مطالبہ کیا جو ان کا بنتا تھا، حضرت علی نے وہ قصاص نہیں لیا جو بھی ان کی وجوہات تھیں، اور اس کے اوپر پھر حضرت علی نے ان کو بیعت غیر مشروط انکنڈیشنل بیعت کرنے پہ مجبور کیا، جس پر انہوں نے تسلیم نہیں کیا، تو حضرت علی نے ان کے اوپر حملہ کیا جس میں وہ ناکام ہوئے، اور پھر آپس میں یہ خانہ جنگی کچھ عرصہ چلی جس میں حضرت علی لوز کرتے چلے گئے، اور پھر حضرت معاویہ نے معاملات کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اس کے باوجود انہوں نے حضرت علی کو شکست نہیں دی، ان کی حکومت ختم نہیں کی، اور سب کچھ فتح کرنے کے باوجود انہوں نے حضرت علی کے ساتھ صلح کر لی۔ پھر حضرت حسن جب خلیفہ بنے ہیں تو عراقیوں نے دوبارہ انہیں مجبور کیا کہ صلح تو حضرت علی کے ساتھ ہوئی تھی، آپ دوبارہ شام پر حملہ کرنے کی تیاری کریں۔ اس پر حضرت حسن نے خلافت کو ختم کر کے دستبرداری اختیار کر لی۔ تو اب جو انہوں نے حضرت حسن نے فیصلہ کیا اپنے طور پر کیا ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک ہی شخص کھڑا تھا جو معاملات کو سنبھال سکتا تھا، وہ حضرت معاویہ تھے، انہوں نے معاملات کو سنبھال لیا۔ تو یہ واقعات کی نیچرل ایوولوشن ہے۔ تو یہ چند سوالات کے جوابات تھے جو میں نے عرض کیے۔ مزید اگر کوئی سوالات ہوں گے تو ممکن ہے کہ ہم اس پر ایک تیسری ویڈیو بھی بنا لیں۔ بہت شکریہ۔